آمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو کل ہم نے آیت نمبر 25 شروع کی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اور قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ اگر وہ جہنم کی بات کرتا ہے تو پھر کیا ہے، جنت کی بھی بات آتی ہے، اگر برے لوگوں کی بات آتی ہے تو اچھے لوگوں کی بھی بات آتی ہے، اگر دن کی بات آتی ہے رات کی بھی آتی ہے، آسمان کی آتی ہے تو زمین کی بھی آتی ہے۔ تو اسی اصول کے تحت پچھلی آیت جو تھی وہ کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس طرح کی کوئی آیت نہیں لا سکتے، یہ چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو تم پھر اس آگ سے ڈرو، نہیں ماننے کی شکل میں تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بات کی تھی، اب جو ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کی، عمل کرنے والوں کی، اور جو ہے ان کے انجام کی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان کا انجام کیا ہے۔ ٹھیک، تو کل ہم نے بہت ساری باتیں دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات شروع کی کہ وہ بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، دیکھیے بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے جو اسپیشل باتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کے کل ہے نا، آپ کہیے ان سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں خود بھی کہی ہے، لیکن جو بہت اسپیشل بات ہوا کرتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے کن لوگوں کو، الذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان ہمیشہ مضبوط، جو ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو ہمیشہ کیا کرتا ہے، عمل پر ضرور ابھارتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جنت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کیا ہے وہ انہی مومنوں سے کیا ہے جو صرف ایمان والے نہیں ہوتے بلکہ ساتھ ہی کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو جنت میں صرف آپ کو آپ کا ایمان نہیں لے کر جائے گا بلکہ آپ کو عمل بھی کرنا ہوگا۔ اگر وہ عمل ٹوٹے پھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے۔ لیکن اگر صرف آپ اس بھروسے پر بیٹھے رہیں کہ بھائی ایمان تو ہے میرے پاس ہے نا، میں تو اللہ کو بھی مانتی ہوں، میں تو رسول کو بھی مانتی ہوں، میں قیامت کے دن کو بھی مانتی ہوں، میں اللہ کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، سب کو مانتی ہوں، لیکن آپ کوئی عمل نہیں کرتے، تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کیا ہو، آپ جو ہے وہ بچ سکے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں کیا ہیں، ضروری ہیں، دونوں ہی چیزوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان کا ریوارڈ کیا بتایا، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کیا خوشخبری ہے ان کو، ان کے لیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے کیا ہے، نہریں بہتی ہوں گی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے نا آج بھی انسانوں کو بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے۔ اگر کوئی لگزوریس ریسیڈنس ہوتا ہے نا، اس میں بہت بڑا سا ایک لان ہوتا ہے، جھیل ہوتی ہے، فاؤنٹینس لگائے جاتے ہیں، فوارے لگائے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پانی سے بیوٹی ضرور بنائی جاتی ہے۔ دیکھے ہوں گے نا آپ نے ہوٹلس وغیرہ میں بھی کہ پانی کا کچھ نہ کچھ کرشمہ ضرور ہوتا ہے، یا تو جھیل کی شکل میں ہو، یا چھوٹے سے تالاب کی شکل میں ہو، یا کسی فوارے کی شکل میں لگا ہو، تو پانی سے کوئی بیوٹی ضرور بنائی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں جو خالق ہوتا ہے نا، جو بنانے والا ہوتا ہے، جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اسی کو پتا ہوتا ہے نا کہ میری مخلوق کو کس چیز سے راحت ملتی ہے، میری یہ بنائی ہوئی چیز کو کس چیز میں سکون ملتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت جان کر ہی کیا ہے، اس کے لیے اس طرح کی جنت تیار کی ہے، جس میں پانی کا بھی کیا ہے، پانی کا بھی ذکر ہے، جس میں پانی کی بھی بات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ آیتیں کن پر جو نازل ہو رہی ہیں، پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ کون تھے،
مکہ میں رہنے والے لوگ اور مدینہ میں رہنے والے لوگ ہے نا، اور ان کے یہاں پانی کی کیا ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ قلت ہوا کرتی تھی. اور اگر کسی کے پاس ایسا باغ ہوا کرتا تھا جس میں ایک نہر بھی جا رہی ہے، تو وہ اس وقت بہت زیادہ امیر سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. جیسا آج آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی کا گھر ہے اور اس میں سوئمنگ پول ہے، ٹھیک ہے، تو اس آج کے حساب کے، اگر آج کے دور کے حساب سے ہم دیکھیں کہ کسی کا بہت بڑا گھر ہے اور اس میں سب کچھ ہے، لیکن برابر سے ہی ایک اور گھر بنا ہوا ہے، اس میں بھی سب کچھ ہے لیکن سوئمنگ پول بھی ہے، تو انسان کو زیادہ فیسینیٹ کس کا گھر کرے گا؟ وہی جس کے گھر میں کیا ہے، سوئمنگ پول ہے. تو جو ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو انسان کی فطرت پتہ تھی، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ مکہ اور مدینہ کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس انسان کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ بہت زیادہ مالدار اور بہت زیادہ سکون میں ہے، کیونکہ اس کے باغ کے اندر ہی کیا ہے، نہر ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ من تحتہا، اس کے نیچے سے، ہے نا، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اس کے سائڈ سے بہ رہی ہوں گی یا اس کے اوپر سے بہ رہی ہوں گی، ہے نا؟ نیچے کی بات کیوں آئی؟ یہ بھی بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے کہ جہاں پر بھی نہروں کا ذکر آتا ہے نیچے سے بہ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ میں آپ کو اسکرین پر دکھاتی ہوں. دیکھیں فرق کو سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہم سے فرمانا چاہتا ہے اور اس بات سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے. یہ ایک باغ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک گارڈن ہے سمجھ لیجیے. ٹھیک. اب جو ہے اگر ہم کہیں کہ اس کی سائڈ سے کوئی نہر بہ رہی ہے، مان لیجیے یہ نہر سائڈ سے بہ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سائڈ سے اس کی نہر بہ رہی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی اس گارڈن میں آ جائے، پاسبل ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے. ٹھیک ہے، تو اس کا پانی اس میں جا سکتا ہے. اب دوسرا دیکھیے آپ، اوپر والی بات کریں گے کہ اوپر سے بہ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ گارڈن ہے، اس کے اوپر سے کوئی نہر آ رہی ہے، پھر تو یہ پورا بھی ڈوب سکتا ہے نا؟ اگر اوپر سے کسی گارڈن کے اوپر سے پانی آ رہا ہے تو پھر تو یہ پورا بھی ڈوب سکتا ہے. ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ یہ گارڈن ہے، اس کے نیچے سے نہر نکل کر جا رہی ہے. اب کوئی چانس ہے اس گارڈن کے ڈوبنے کا؟ نہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہاں پر سمجھیے کہ اگر کسی باغ کے نیچے سے کوئی نہر نکل کر جا رہی ہوتی تو اس باغ کو فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور کیا ہے، اور کوئی نقصان سے بھی کیا ہے، وہ بچا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ نہر بھی کیسی ہے، بہت زیادہ بینیفیشل اپنے آپ میں بھی ہے، اور جس سچویشن، جس لوکیشن پہ وہ نہر موجود ہے وہاں پر بھی کیا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے نا؟ لوکیشنز کے معاملے میں انسان بہت کانشیس ہوتا ہے نا، ہر چیز کی لوکیشن صحیح ہونی چاہیے، ہے نا؟ ہر چیز جہاں پر کہیں اگر انسان گھر لینے جا رہا ہے تو لوکیشن دیکھے گا، ٹھیک. اگر کہیں رہنے جا رہا ہے، ویسے ہی مطلب گھومنے بھی جا رہا ہے تو پھر وہاں پر بھی لوکیشن دیکھے گا کہ ہم کہاں پر رہ رہے ہیں. تو لوکیشن جو ہے وہ انسان ضرور چیک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے یہ بات اللہ تعالیٰ کی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی بیان کی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت رکھی ہے جنت میں، اس نعمت کو ہی اگر ہم سوچ لیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہاں ہمارا خالق کوئی ایک ہی ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس کو انسان کی فطرت بہت اچھے سے پتہ ہے کہ انسان کو کس چیز سے خوشی ملتی ہے، کس چیز سے راحت ملتی ہے نا؟ آپ دیکھیے برابر سے کوئی نہر بہ رہی ہوتی ہے، انسان ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے نا اس کو، کہیں ایسا نہیں ہو پانی اڑ کر میرے اوپر آ جائے. ذرا سا باہر نکلا نہیں پانی، اور جو لوگ زیادہ تر گھروں اس کے سمندروں وغیرہ کے کنارے رہتے ہیں یا ندیوں کے کنارے رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، زیادہ پانی آتا ہے تو پورا پورا وہ چیز کٹ جاتی ہے پوری، ہے نا؟ ندی پورے پورے گاؤں کاٹ کر لے جاتی ہے، تو وہ لوگ ڈرتے ہی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے حساب سے، اس کے شوق کے حساب سے کیا بنائی ہے، جنت بنائی ہے. ٹھیک. اور یہ صرف ایک خالق ہی کر سکتا ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس نے جنت کو بنایا. اور آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ نہریں ہیں تو گڈھے وغیرہ ہوں گے، ہے نا، گہرے گہرے تب اس میں پانی چل رہا ہوگا، یا ٹنلز بنے ہوں گے، نالے وغیرہ ٹائپ بنے ہوں گے، آس پاس خوب کیچڑ ہوگی، مٹی ہوگی، پتھر ہوں گے، یا پھر گندگی. آپ دیکھ لیں نا کسی ندی کنارے چلے جائیں یا کسی نہر کے کنارے چلے جائیں تو کیا کیا وہاں پر عجیب سا سین ہوتا ہے. نہیں، آپ دیکھیں کہ صرف نہر کوثر جو
وہاں سے اللہ کے عرش کے پاس سے بہ کر آتی ہے نہر کوثر، اور جس کا حوض جو ہے قیامت کے دن میدان محشر میں بنا ہوگا، اسی کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ کس طرح کی ہوگی، کہ اس کے دونوں کناروں کیا ہوں گے، دونوں کناروں پر موتی ہوں گے، موتیوں کے دونوں کنارے ہوں گے، مٹی اس کی مشک کی ہوگی، ہے نا، اور اس کے پتھر جو ہے لؤلؤ کے ہوں گے، ہے نا، جیمز کے ہوں گے، جواہرات کے، ہیرے کے ہوں گے۔ آپ دیکھیں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کس طریقے کی یہ نہریں ہوں گی، ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ ہم نے اچھی اچھی نہریں دیکھی نہیں ہیں، ہم نے تو بس گندی ہی دیکھی ہے نا، اگر ہم نے کبھی ندی دیکھی ہے تو وہ گندی دیکھی ہے، اگر ہم نے کہیں تالاب دیکھا ہے تو اس میں گندگی دیکھی ہے، ہم نے کہیں سمندر دیکھا ہے تو وہاں ہم نے گندگی پھیلی ہوئی دیکھی ہے، تو ہم نہیں امیجن کر سکتے، امیجن بھی انسان وہی کرتا ہے جو اس نے دیکھ رکھا ہو کہ کس طرح ہوگا، لیکن بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی انسان کی نظروں کو بھانے والا ہوگا، جہاں پر بیٹھ کر، جہاں پر چل کر پھر کر جو ہے کیا ہوگا، انسان کو بہت زیادہ خوشی ملے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اوپر ہی بہہ رہی ہوں گی، مطلب زمین کے اوپر سے ہی بہہ رہی ہوں گی، کتنا حسین سا ایک نظارہ ہوگا نا، نیچے گہرائی میں نہیں بہہ رہی ہوں گی، اوپر اوپر ہی بہہ رہی ہوں گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ صرف پانی کی نہر نہیں ہوگی، بلکہ پانی بھی ایسا ہوگا جو بہت زیادہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ریفرنس ڈھونڈ کر لانا ہے، کس نے، کون کون لے کر آیا؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 نہروں کا ذکر کیا ہے۔ ہوں نہیں کیا کسی نے یہ کام؟ چلیے میں بتا رہی ہوں، سورہ محمد کی آیت نمبر 15 ہے، ٹھیک ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 15 ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقین سے کیا ہے، کیسی ہے؟ تجری من تحتها سوری لہو فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوں گی، سب سے پہلے کس کی؟ پانی کی نہر، ٹھیک ہے، غیر آسن جو کبھی سڑے گا نہیں، پانی ایک جگہ پڑے پڑے کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، اس میں سے اسمیل آتی ہوتی ہے، یا اگر نہیں بھی چلیے پڑے پڑے بھی نہیں خراب ہو رہا، لیکن آپ دیکھیں کہ پانی کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ گلاس میں اس سے بھی اسمیل آ جاتی ہے، کبھی کبھی ہمیں آ جاتی ہے نا، کبھی کبھی ہمیں پانی سوٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ منہ پر نہیں لگ رہا ہوتا ہے نا، ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں بس مطلب ہماری پیاس نہیں بجھ رہی ہوتی، ہم اپنے گھر ہی آ کر مانگتے ہیں کہ پانی مل جائے ہمیں، ٹھیک، تو پانی کے ساتھ ایشوز رہتے ہیں، تو لیکن جنت میں کوئی بھی ایشو پانی کے ساتھ نہیں ہوگا، ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسے دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ کبھی بھی کیا ہے؟ خراب نہیں ہوگا۔ دودھ تو بہت ہی نازک چیز ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر آپ باہر چھوڑ دیں فریج سے نکال کر، کیا ہے؟ خراب ہی ہو جاتا ہے، اور نہیں بھی خراب ہو تو پھر اس میں سے دودھ کی اسمیل ہر کسی کو برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے نا، بہت سارے لوگ دودھ صرف اس وجہ سے نہیں پیتے کیونکہ وہ اس میں سے جو اسمیل آ رہی ہوتی ہے وہ ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہے نا، صرف اسی وجہ سے دودھ نہیں پی رہے ہوتے، تو آپ دیکھیں کہ دودھ بھی ایسا ہوگا جو انسان کیا ہے، نہیں بھی پیتا ہوا انسان وہاں پر دودھ پی لے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آتا ہے کہ انہارم من لبن لم يتغیر طعمه انہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی نہریں ہوں گی جو اپنے پینے والوں کو لذت بخشیں گی، ٹھیک، ایسی شراب نہیں ہوگی جس کو پی کر کیا ہے آپ کے منہ میں سے اسمیل آئے، جیسے دنیا کی شرابیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ انسان کو پی کر اس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ آپ نا سورہ واقعہ پڑھیں، بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جنت کی ایک ایک نعمت کا چن چن کا ذکر کیا، چن چن کر، ٹھیک ہے، اور سورہ واقعہ پڑھے، نہیں سوری سورہ واقعہ نا، ہاں سورہ واقعہ پڑھے اور سورہ رحمان پڑھے، آگے پیچھے ہی ہیں یہ دونوں صورتیں، تو یہ دونوں صورتیں آپ پڑھیں، آپ دیکھیں گی وہاں چن چن کر اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایک ایک نعمت کو ڈسکرائب کیا ہے کہ جنت میں کیا کیا اور کس کس طرح ہے، ٹھیک ہے، تو شراب کا بھی ذائقہ بدبودار نہیں ہوگا، شراب کڑوی نہیں ہوگی جیسے دنیا کی شرابیں ہوتی ہیں، شراب پی کر انسان کا دماغ نہیں چلے گا، جیسے دنیا میں کیا ہے شراب پی کر دماغ چل جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگا انسان، اور اس کے کسی باڈی آرگن کو، اس کی ہیلتھ پر اس سے جو ہے کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا، جیسے دنیا کی شرابوں سے کیا ہوتا ہے، انسان کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے نا، اور جان لیوا ہو جاتی ہے کبھی کبھی، تو کڈنیز اور لیور وغیرہ فیل ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کی شراب ایسا نہیں کرے گی۔
ٹھیک ہے، انسان کا دماغ بھی نہیں چلائے گی. قرآن خود کہتا ہے کہ کیا ہے، یطاف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا ينزع فیہا ولا هم عنہا ینزفون، کہ انسان جو ہے وہ بہکے گا نہیں اس کو پی کر، ٹھیک ہے، شراب کو. پھر آخری میں وانہار من عسل مصفی، شہد کی نہریں ہوں گی جو بہت صاف ستھرا ہوگا. اور وہ شہد ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی جو ہے وہ وہاں پر چھتے لگے ہوں گے، ہے نا. ہم اب تو ہم شہد کہاں سے نکالتے ہیں؟ چھتوں میں سے نکالتے ہیں نا، ان کے مکھیوں کے. تو وہ چھتوں میں سے نکلا نہیں ہوگا، ہے نا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جو چھتوں میں سے شہد نکالا جاتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہر طریقے سے صفائی کے بعد بھی کچھ نہ کچھ گندگی شامل ہو جاتی ہے شہد میں. خیر وہ صحت کے لیے مضر تو نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ملاوٹ تو ہو ہی گئی. لیکن جنت کی جو شہد کی نہر ہوگی اس میں اس طریقے کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ کسی کے بدن سے نکلا ہوا وہ ہوگی شہد ہوگا، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ جو ہے اس نہر کو بہائے گا. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے نا. پھر ان نہروں کے بارے میں آتا ہے کہ جنتی جدھر چاہیں گے ان کو موڑ کر لے جائیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ نا کسی جیسے کہیں پانی بہ رہا ہے اور آپ نا ایک لکڑی لیں موٹی سی، اور اس میں ایک مطلب زمین میں گہرا سا وہ بنا دے لائن، تو پانی کیا ہوتا ہے اس میں سے نکل کر آ رہا ہوتا ہے نا. دیکھیں کبھی والے شوق کریں بچپن میں، پانی بہ رہا ہے اور آپ وہاں پہ نا خوب ایک کسی بھی چیز سے نا گڈھا سا بنا دے تو وہ پانی بہ بہ کر نا اس لائن میں آ رہا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے نا جنتی جہاں چاہیں گے ان نہروں کو موڑ لیں گے، جہاں چاہیں گے جاری کر لیں گے. اور یہ نہریں جو ہیں خوشبودار پہاڑوں سے نکلیں گی، ٹھیک. اور ایسی جنتیں جن کے بارے میں حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے. فلا وہ آیت ہے کہ فلا تعلم نفس ما تخفی له من قرۃ اعین، کسی بھی نفس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا چیز تیار کر رکھی ہے. اور نفس یعنی کہ نہ تو کسی فرشتے کو پتا، حالانکہ فرشتے کیا ہیں؟ آسمان پر ہی رہتے ہیں، وہیں جنتیں ہیں. نہ کسی نبی کو پتا، نہ کسی رسول کو پتا، نہ کسی بھی مخلوق کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا انتظام کر رکھا ہے. اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل پر اس کا خیال بھی گزرا. ٹھیک ہے. مطلب آپ دیکھیں ہم کتنا سوچتے ہیں نا جنت ایسی ہوگی، جنت ہم پڑھتے بھی ہیں، مطلب پوری آپ قرآن کی جتنی جنتوں والی آیتیں ہیں یا حدیثوں میں جتنا جنت کا ذکر ہے سب اکٹھا کر لیں، اس کو پڑھ بھی لیں، تب بھی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جنت کیسی ہوگی. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ کسی دل پر بھی اس کا خیال نہیں گزرا ہوگا تو پھر وہ کیا چیز ہوگی، ہے نا. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، کیونکہ جنت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ جنت جو ہے سب سے بلند جنت ہے جو عرش کے فوراً ہی نیچے ہے. اللہ سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اس کے نیچے کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے. تو جنت فردوس کا سوال کرنا چاہیے، اور دن میں 3 بار تو ایٹ لیسٹ کرنا ہی چاہیے، کیونکہ جو 3 بار اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے جنت کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو کیا کر مجھ میں داخل کر دے. تو اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان اور ایسے اعمال ہم سے کروائے کہ تاکہ ہم جنت الفردوس کے حقدار بن جائیں. حق تو خیر ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کرے. اور اللہ تعالیٰ سے نا بالکل مت شرمایا کریے کہ ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں اور ہمارے تو کوئی عمل ہی نہیں ہے نا. جتنا جو تھوڑا بہت بھی کر رہے ہیں انسان کیا ہے، ایک مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہے نا. آپ تو ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہیں. آپ تو ہر چیز کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کیا ہے؟ جنت میں داخل کر دینا. تو اور پھر آپ دیکھیں کہ جنت عدن ہے، ٹھیک ہے. جنت عدن ہے اور اللہ اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے باؤنڈری کی ہے، ٹھیک.
ایک منٹ اوکے. ہاں، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جنت عدن کی باؤنڈری اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندیوں سے کی ہے. اور سونا چاندی ہم کتنا چھپا کر رکھتے ہیں نا، رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ بہت زیادہ چھپا چھپا کر لوگ رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی باؤنڈری اس میں سے کہ اس میں نہریں لگائی، پھر اس میں درخت کاشت کیے. فرشتوں نے جب جنت عدن کو دیکھا تو کہا کہ اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، اور تو بادشاہوں کی منزل ہے. کوئی بادشاہ ہی اس میں جائے گا. کیا مطلب بادشاہوں کی منزل ہے؟ ہوں، دنیا میں جو بادشاہ تھے وہ اس میں چلے جائیں گے، یہی مطلب ہے. دیکھیے جنت میں سب کو اللہ تعالیٰ جو جو دے گا ان کی ہی ملکیت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے اتنی بہترین جنت چھوٹے موٹے لوگوں کے لیے تو نہیں ہوگی، ہے نا. بادشاہی یعنی کہ عمل کے جو بادشاہ ہوں گے، جنہوں نے عمل ایسے کیے ہوں گے جو بادشاہت والے ہوں گے اللہ کی نظر میں، ان کی منزل کیا ہوگی؟ جنت عدن ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جنت کے بارے میں اور بھی باتیں آتی ہیں حدیثوں میں. ابھی آ رہی ہے میری آواز؟ جی جنت عدن والا ریپیٹ کر دوں جی. دیکھیے جنت عدن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی باؤنڈری سونے اور چاندی کی اینٹ سے کی ہے. پھر اس میں نہریں نکالی، پھر اس میں درخت کاش کیے. پھر فرشتوں نے اسے دیکھا تو کہا کہ اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، اور تو بادشاہوں کی منزل ہے. اور یہ جنت عدن جو ہے اس کو سدا بہار جنت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ جنت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا عرش سجا ہے، اور یہ درمیانی جنت ہے، افضل، اعلیٰ اور بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے. نہیں چار نہیں، بہت ساری جنتیں، میں ابھی وہی بتا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. وہی اسی پر چل رہی ہوں کہ کن کن جنتوں کا ذکر ہے قرآن میں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اعلیٰ، افضل اور بہتر جنت ہے. پھر ایک جنت آتی ہے. یہ سورہ نجم میں اور سورہ سجدہ وغیرہ میں آتا ہے کہ ایک ہے جنت المأوا. مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ
مسلمانوں کا جو اصلی ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت المأویٰ ہے، بہت عمدہ جنت بھی اس کو کہتے ہیں. پھر جنت الفردوس، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے جنت الفردوس، یہ بھی سب سے اوپر، سب سے اونچی، سب سے بلند جنت ہے، اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے. پھر آتا ہے ایک اور نام، جنات النعیم، بہت زیادہ نعمتوں والی جنت، ٹھیک ہے، جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گے. جنات النعیم کر کے ایک نام آتا ہے. پھر آتا ہے مقام امین، ٹھیک ہے. سورہ دخان کی آیت نمبر 51 میں آتا ہے کہ مقام امین ہے، یعنی کہ امن کی جگہ ہوگی، اور نہ کوئی فکر ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ٹھیک. پھر آتا ہے دار الخلد، جنت کا ایک نام آتا ہے دار الخلد. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو دار الخلد کہا، ہمیشہ کا گھر، ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی اس آیت کے بھی لاسٹ میں آپ پڑھیں گی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں وہ رہیں گے، ٹھیک ہے. کبھی بھی اس میں جب جو ایک بار جنت میں چلا گیا، وہ جنت سے باہر کبھی بھی نہیں آئے گا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کا ہو جائے گا، اور ہمیشہ رہے گا. پھر جنت کا ایک نام آتا ہے دار السلام، لہم دار السلام عند ربہم، سورہ انعام کی آیت نمبر 127، ٹھیک ہے. لاسٹ والا دار الخلد لکھ دوں؟ لیجیے، دار السلام، سلامتی کا گھر، ٹھیک ہے. جو اس میں جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ سلامت رہ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور ہر آفت، ہر مصیبت سے کیا ہوگی؟ سلامتی یہاں پر ہوگی. اور اس وجہ سے بھی اس کو سلامتی کا گھر کہا جاتا ہے، کیونکہ جنتیوں کا جو کلمہ ہوگا آپس میں، کس کے لیے؟ دار السلام کے لیے. سورہ انعام کی آیت نمبر 127، 127، ٹھیک ہے. تو یہ سلامتی کا گھر اس لیے بھی ہوگا کیونکہ یہاں پر جنتی آپس میں کیا ہے؟ سلام سلام کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، سلام قولا من رب الرحیم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کیا ہے؟ دن رات سلام پیش کیا جائے گا، اور فرشتے بھی آپس میں جو ہے جنتیوں کو سلام کیا کریں گے، اور جنتی بھی آپس میں کیا ہے؟ سلام کیا کریں گے. اس کو دارالسلام کہتے ہیں. تو یہ جنت کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ نیمز جو ہیں وہ قرآن و حدیث میں آتے ہیں کہ اتنی طریقے کی جنت ہوگی. اور ایک پیڑ، جی جی سورہ یاسین میں ہے، ایک درخت جنت کا ہوگا جس کو طوبا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. طوبا نام بھی رکھتے ہیں نا، طوبا، طوبا کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں آتا ہے یہ صرف ایک درخت ہے، اور اس کا سایہ اتنا ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال تک چلے گا اور اس کے سائے میں چلے گا، ٹھیک ہے. سوچئے کہ یہ کتنا بڑا پیڑ ہوگا، ٹھیک ہے، کتنا بڑا ٹری ہوگا کہ ایک گھوڑے پر سوار آدمی، گھوڑا کتنی تیز دوڑتا ہے، 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا، اور یہ سایہ ختم نہیں ہوگا. اگلی جو بات اللہ تعالیٰ نے نہروں کے بعد فرمائی، وہ فرمایا کہ کیا ہوگا؟ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل. جب بھی ان کو کوئی پھل دیا جائے گا رزق کے طور پر، تو کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی کھایا، اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے، ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ یہاں پر رزقوا آیا، ٹھیک ہے، یہ نہیں آیا کہ کھائیں گے، رزقوا کھلائے جائیں گے. ایک ہوتا ہے رزقوا، ٹھیک ہے، انہوں نے کھایا، اور ایک ہوتا ہے رزقوا، ان کو کھلایا جائے گا. آگے بات سمجھ میں؟ دو ٹینس ہوتے ہیں، ایک ایکٹیو وائس اور ایک پیسیو وائس. تو رزقوا نہیں کہا یہاں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ خود کھائیں گے یا اٹھ کر جائیں گے لے کر آئیں گے تو کھائیں گے، ہے نا، نہیں. کھانے کے لیے ان کو ارینجمنٹس نہیں کرنے پڑیں گے، ان کو کھانا بنانا نہیں پڑے گا، نہ ان کو ٹیبل پہ سجانا پڑے گا، نہ ان کو برتن اٹھا کر رکھنے پڑیں گے یا ان کو برتن اٹھا کر دھونے پڑیں گے، ایسا کوئی بھی سین نہیں ہوگا. عورتوں کے لیے یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ کرتی ہے، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے
یہ بیٹھے بٹھائے سب کچھ کھانے کو مل جائے گا، ہے نا؟ تو عورتوں کے زیادہ تر کیا ہوتا ہے، پہلے کھانا بناؤ، نہیں پہلے تیاری کرو کھانا بنانے کی، ہے نا؟ سبزی وبزی کاٹو، یہ وہ دھو، اس کو یہ کرو وہ کرو، پھر جو ہے وہ اس کو بناؤ، ہے نا؟ پھر وہ بنا کر برتن دھو، پھر اس کو ٹیبل پہ سجاؤ، ہے نا؟ دسترخوان بچھاؤ اور اس کو سجاؤ، پلیٹس وغیرہ لگاؤ، ہے نا؟ اور پھر کیا نام ہے، سب کو کھلاؤ، پھر واپس لے کر جاؤ، جو بچا ہے اس کو خالی کرو، ہے نا؟ برتن دھو۔ تو اتنے سارے کام ہوتے ہیں، کھانے کے ایک کام تھوڑی ہوتا ہے مردوں کے لیے، تو بس یہ ہوتا ہے کہ آؤ بیٹھو کھا لو، ہے نا؟ لیکن عورتوں کے لیے کیا ہوتی ہے، بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، کھانا اتنا نہیں کھاتی ہے وہ جتنا ان کو کام کرنا پڑ جاتا ہے اس طرح سے کھانا کھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں وہاں پر اس طریقے کا کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ہے، اسپیشل ارینجمنٹ کرے گا۔ تو یہاں پہ اگر تھوڑا بہت کام کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ سوچ کر لیا کریے کہ جو عبادت ایکسٹرا ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر لیں، اور اس نیت کے ساتھ کر لیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر بٹھا کر کھلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو رزق دیے جائیں گے، دے ول بی سروڈ، ٹھیک ہے؟ وہاں سرو کرنے کے لیے کوئی ہوں گے جو آپ کی کیا ہے، سروس میں لگے ہوں گے، ہے نا؟ آپ کو وہ کھانا پرووائڈ کریں گے۔ تو جب بھی ان کو کچھ کھانے کو دیا جائے گا، اور پھل کی بات آئی، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ پھل جو ہوتا ہے وہ کھانے میں سب سے اعلیٰ شان رکھتا ہے نا؟ سبزی گوشت وغیرہ ایک طرف، اور پھل کیا ہے ایک طرف، ٹھیک ہے؟ تو مزے آ رہے ہیں سب کو، چلے گا امیجنیشن میں جنت میں؟ ایسا مت کرنا کہ کھانا نہیں بنانا دوپہر کا، ٹھیک ہے؟ اور سارے بھوکے رہ جائے آج تو ہم جنت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ سمر کا ذکر کیوں آیا ہے نا، سمرتن کا ذکر کیوں آیا، میں نے آپ کو بتایا تھا پھل جو ہے وہ تمام کھانے کی چیزوں میں اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھلوں میں نیوٹریشنز، پھلوں کے ذائقے، پھلوں کے رنگ، سب کیا ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھل کا ذکر ہے، اور یہ صرف پھل یہاں پر مراد نہیں ہے، ہر کھانے کی چیز مراد ہے۔ سب سے اچھی کوالٹی بتا کر نیچے والی ساری کوالٹیز اس میں آ گئی۔ تو کچھ بھی کھانا دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے نا؟ تو یہ من قبل جو کہی گئی ہے بات، کہ وہ یہ کہیں گے کہ پہلے کھایا ہے، تو پہلے کب کھایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے دو معنی بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ دنیا میں بھی کھایا ہوا ہے، جیسے آپ دیکھیں کوئی کھانا ہمارے سامنے آتا ہے نا؟ جیسے سیب آتا ہے یا انار آتا ہے یا کیلا آتا ہے، اور ہم پہلے اس کو کھا چکے ہوتے ہیں تو ہم اس کو فوراً پہچان لیتے ہیں نا کہ ہاں ہم نے یہ پہلے بھی کھایا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے نہیں ہیں لیکن ہاں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے پہلے بھی کھایا ہے۔ تو اس طرح کے پھل ان کو وہاں ملیں گے تو کہیں گے کہ ارے یہ تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا تھا، ہمیں تو معلوم ہے اس پھل کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو ایک معنی تو یہ ہے۔ پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ جنت میں اس سے پہلے بھی کھا چکے ہوں گے، جب ان کو دوبارہ ملے گی وہی پھل کھانے کو تو وہ کہیں گے کہ یہی تو ہے وہ جو ہم نے کھایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، لیکن اب کیا ہے، ابن کثیر رحم اللہ کہتے ہیں کہ ایک پیالہ آئے گا اس میں سے کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی جیسا دوسرا بھی آئے گا تو کہیں گے کہ یہ تو ہم نے ابھی کھایا ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کھائیے تو ذرا، تو اگرچہ صورت شکل میں ویسا ہی ہے مگر مزہ اور ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہے۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ انسان ایک لقمہ کھائے گا اور جو اگلا لقمہ لے گا اسی کھانے میں سے تو اس کا ذائقہ بالکل بدلا ہوا ہوگا، ہے نا؟ ایسا اس لیے ہوگا جیسے آپ دیکھیں ایک جیسا کھانا کھا کر کیا ہوتا ہے، انسان کا دل بھر جاتا ہے نا؟ لیکن جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی انسان کا دل بھرے، ٹھیک ہے؟ جنت کی نعمتوں سے کبھی بھی کوئی اکتائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہی، میں نے کیا کہا، جنت کو ڈیزائن کیا ہے نا؟ جنت میں نعمتیں انسان کی فطرت سے رکھی ہیں، انسان کا بہت جلدی دل بھر جاتا ہے، بہت جلدی۔ کتنی جلدی بتاؤں؟ اگر آپ نے لنچ میں وہ چیز کھائی ہے اور آپ ڈنر میں اگر وہ چیز رکھ دی جائے، حالانکہ دوسری بار نہیں کھا رہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ارے یار صبح ہی تو کھایا تھا، ہے نا؟ اور ایسے مطلب سامنے والے کو ایسے فیل کرا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں 4-5 دن سے ہم یہی کھا رہے ہیں۔ زیادہ تر بچے ایسے کرتے ہیں، خیر بڑے تو نہیں کرتے ہیں، بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ بڑوں کو تو خود ہی بنانا ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہ جان دل مار کر اپنا کھا لیتے ہیں۔ زیادہ تر ہسبینڈس کرتے ہیں یا پھر جو ہے وہ بچے کرتے ہیں، صبح تو کھایا تھا ہم نے یہ، ہے نا، اب نہیں کھائیں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے؟
تو یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے انسان کی ظاہر ہے اللہ نے بنایا ہے، وہی جانتا ہے. جیسے ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ پیدا ہم نے تمہیں کیا ہے، ہم تمہارے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہے نا، جو بتا رہے ہیں وہ نہیں کر رہے. تو اسی طرح اللہ نے ہمیں بنایا ہے. جب ہمارے ماں باپ صرف دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور وہ ہمیں بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم کس میں کے انسان ہیں، تو پھر سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو تو بہت اچھے سے پتا ہوگی نا کہ ہم کس میں کے لوگ ہیں، ہے نا. بہت جلدی ہمارے دل بھر جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت ہمارے ہی لیے ڈیزائن کی ہے اور اس طرح ہی کی ہے جیسے ہمیں ہم چاہتے ہیں، ہے نا. تو اب اللہ کی محبت کی کوئی انتہا جانچ سکتا ہے؟ ہم نہیں جانچ سکتا. ہمارے ماں باپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن ہمارے ماں باپ بھی ہمیں وہ سب چیزیں پرووائڈ نہیں کر سکتے، ہے نا. ہمارے ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں، ایک بار کا کھانا دوبارہ ہمیں کھلا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک نوالا بھی کیا ہے آپ کو سیم نوالا دوسری بار نہیں کھلائے گا. اللہ کی محبت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، ہے نا. اگر کر لیتے تو شاید آج جو ہے اللہ سے ہمیں بہت سب سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے. ہم نہیں کرتے اللہ کی بھی اس محبت کا اندازہ. تو ظاہر ہے قرآن ہی ایسی چیز ہے جو کیا کرتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور مزید قریب کرنے کے لیے جو ہے اس چیز کا کام کرتا ہے، تذکیر کا، نصیحت کا. قرآن کی باتیں کیا کرتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرواتی ہیں. بس ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ صرف یہاں بیٹھ کر نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ کریں، بلکہ ہر معاملے میں کریں، ہے نا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی زیادہ تکلیف عورتوں کو ہوتی ہے نا، کھانا پکانے میں اور لگانے میں اور اس کو سمیٹنے میں اور پھر برتن دھونے میں، کچن صاف کرنے میں. تو ایک ایک چیز یہ کام کرتے ہوئے بھی آپ کو اللہ یاد آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، ہے نا. جنت میں یہ سب نہیں کرنا پڑے گا، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت جیسے اعمال کروا لے تو انسان کے دل سے کیا ہے کہ جنت کی دعا بھی نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نکلتا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی جنت کو پانے کی خواہش بھی کیا ہوتی ہے، بڑھتی ہے. اور جب ظاہر ہے انسان کو کسی چیز کو پانے کی خواہش ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے کام بھی تو کرتا ہے نا. مان لیجیے مجھے کوئی اپنے سونے کے رنگس بنانے ہیں، تو کیا میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اللہ سے دعا ہی کرتی رہوں گی، اللہ مجھے سونے کی رنگ دے دے، اللہ مجھے سونے کے رنگس دے، کہیں پڑے پڑھائے مل جائے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، ہے نا. اس کے لیے کیا ہے، میں پیسے بھی اکٹھا کروں گی اور اس کے لیے جو ہے کوششیں بھی کروں گی، اس کے لیے محنتیں بھی کروں گی. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے کو پانے کے لیے ہم کتنی اسٹرگل کرتے ہیں. 2 روپے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو ہم کتنی خاک چھانتے ہوتے ہیں باہر کی. اور اتنی بڑی اتنی عظیم جنت جس کی نعمتوں کا کہیں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، جس میں ایک مٹی کا بھی مطلب کہ مٹی کتنی انویلیوبل مانی جاتی ہے نا، مٹی کی کوئی ویلیو نہیں، حالانکہ بہت ویلیو ہے، ٹھیک ہے، خریدنے جائیں تو بہت مہنگی بھی ملتی ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ مٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا، مٹی ہے مٹی ہے. تو وہ مٹی بھی اتنی زیادہ مہنگی ہوگی، مشک کی مٹی، ہے نا، زعفران کی مٹی. زعفران خریدی ہے کبھی کسی نے؟ تحفے والے مت بتانا، کہ گفٹ والے مت آ جانا ٹھیک ہے. خرید کر اگر کسی نے کھائی ہو تو بتائیے. شاید ہی گنتی کے کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جو زعفران خرید کر کھانے والے ہوں گے، ٹھیک ہے. گفٹ والے بہت سارے ہوں گے لیکن خرید کر زعفران کھانے والے بہت کم ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ سوری ہاں میں کسی کو مطلب ہرٹ نہیں کر رہی ہوں، میں ایک بات تو ایسی ہی جنرلی بتا رہی ہوں کہ جنت میں جو ہے مٹی بھی زعفران کی ہوگی، مٹی بھی مشک کی ہوگی. مشک تو ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے، اور کسی نے دیکھی ہے مشک کیسی ہوتی ہے؟ میں نے تو دیکھی ہی نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ بھی کبھی سرچ کرنے کا موقع نہیں ملا مجھے کہ میں انٹرنیٹ پر سرچ کر لوں، میں نے تو دیکھی بھی نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ جو چیز دنیا میں اویلیبل ہے اور ہم نے وہ دنیا میں ہی نہیں دیکھی ہے نا. دنیا میں وہ چیز ملتی ہے اور ہم اس کو دنیا میں ہی نہیں ابھی تک نہیں دیکھ رہے، اتنے سال کے ہو گئے ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی. تو سوچے وہ چیزیں آپ کو جنت میں سب فری میں ملیں گی، اور جتنا یوز دل چاہے آپ کریں اتنی ملے گی. تو اتنی قیمتی جنت کو پانے کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہے نا. تو یہ کتنی بری بات ہے نا ہماری. تو یہ قرآن ہی کیا ہے پھر ہمیں عمل پر بھی ابھارتا ہے. جب یہ چیزیں ہمیں بتاتا ہے کہ جنت میں یہ، جنت میں وہ، جنت میں وہ، ظاہر ہے آٹومیٹکلی انسان چاہے گا کہ یہ جنت کیا ہو ہمارے نام پر لکھ دی جائے. اس کا وارث اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنت کا وارث بنا دیں گے تمہیں، ہے نا. پھر تم سے کوئی وارث سے کوئی چیز چھین سکتا ہے؟ مان لیجیے میں اپنے باپ کے گھر کی وارث ہوں، مجھ سے کوئی چیز، مجھ سے کورٹ بھی نہیں چھین سکتی وہ چیز، ہے نا. مجھ سے کوئی عدالت، کوئی پولیس، کوئی بھی آ کر وہ گھر نہیں چھین سکتا. تو پھر کیا ہے، جنت بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، وارث بنا دے گا جنت کا. بس
کیا شرط لگائی ہے اللہ نے؟ ایمان اور عمل صالح کی شرط لگائی ہے، آپ نے نیک عمل کرنے ہیں۔ اچھا وہ نیک عمل میں نا دو چیزیں، ایک چیز رہ گئی ہے، اور وہ چیز بھی میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں، تو اس چیز کو بھی آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ کہ عمل صالح کو جو اس کی قبولیت کے، نیک عمل کی قبولیت کی تین شرطیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بھی ہم نیک عمل کر رہے ہیں، اس کو قبول ہونے کی تین، ظاہر ہے انسان نیک عمل کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اللہ قبول کر لے، ٹھیک ہے؟ تو جاننا ضروری ہے نا کہ کن کنڈیشنز پہ اللہ وہ عمل قبول کرے گا ہمارے، ٹھیک ہے؟ تو تین شرطیں ہیں، سب سے پہلی ایمان، ٹھیک ہے؟ انسان کے پاس ایمان ہو، اگر ایمان نہیں ہے کتنی بھی انسان نمازیں پڑھتا رہے، کیا اس کی قبول ہوں گی نمازیں؟ مان لیجیے ایک نان مسلم آ کے مسجد میں نماز پڑھنے لگے، تو کیا اللہ اس کی نماز قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا، جنگ کا موقع تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں پہلے ایمان لے کر آؤں یا میں پہلے جنگ میں چلا جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم ایمان لے کر آؤ، پھر تم جنگ میں شریک ہو۔ تو وہ ایمان لے کر آیا اور پھر وہ جنگ میں چلا گیا، وہاں وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسے ہی مر جاتا تو پھر اس کی یہ شہادت قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایمان نہیں تھا، ٹھیک؟ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے عمل کے قبول کی؟ ایمان ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا پکا مضبوط ایمان ہو تو نیک عمل قبول ہوتے ہیں۔ پھر دوسری شرط ہے کہ کیسے قبول ہوگا آپ کا وہ نیک عمل؟ اس میں اخلاص ہو، پیور ہو، ٹھیک ہے؟ گندا نہیں ہو وہ عمل، گندا مطلب یہ نہیں کہ مطلب گندگی، ظاہر گندگی آپ اس پر کچھ لگا دیں عمل پر، نہیں، بلکہ کیا ہو؟ ریاکاری سے پاک ہو، کفر اور شرک سے پاک ہو، ٹھیک ہے؟ دکھاوے سے پاک ہو، کسی اور کے لیے یعنی کہ نام کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے، دنیا میں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے نہیں کیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو تب کیا ہے انسان کا عمل قبول ہوگا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، دوسری شرط اخلاص، اللہ کو پیور چیزیں پسند ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہمیں بھی پسند ہے، امپیور چیزیں کھانا چاہتے ہیں ہم، امپیور پانی ہم پینا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی بھرے ہوئے گلاس میں پانی کے ایک بوند ڈال دے نالی کے پانی کی، آپ وہ پیئیں گے؟ حالانکہ گلاس بھر کے صاف پانی تھا اور ایک ہی بوند تو ڈالی ہے، کوئی آپ سے کہے بھائی ایک ہی بوند تو ڈالی ہے، کیا ہو رہا ہے اس میں، پی لیجئے، آپ نہیں پیئیں گے، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کیا کہیں گے، ارے ایک بوند سے بھی پورا پانی گندا ہو جاتا ہے۔ تو سوچ لے کہ چھوٹی سی بات سے بھی وہ پورا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ جس کے لیے کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی سے ریوارڈ لے لو اس کا، ہے نا؟ تو چاہے دکھاوے کے لیے، چاہے شہرت کے لیے، چاہے ریاکاری کے لیے، چاہے کسی اور مقصد سے، ہے نا، دنیاوی فائدے سے وہ عمل کرے، اللہ کو وہ قبول نہیں ہوتا۔ تو پہلا ایمان، دوسرا اخلاص، اور تیسرا ہے شریعت، ٹھیک ہے؟ وہ نیک عمل آپ کا شریعت کے دائرے میں ہو، کتاب اور سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ کی کتاب اس بات کا ثبوت دے کہ ہاں یہ عمل نیک ہے، اور اللہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بات کا ثبوت دے کہ وہ عمل نیک ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ کوئی بھی ایکسٹرا نہیں ہو اس میں، ٹھیک ہے؟ اپنی طرف سے نہیں، فیبریکیٹڈ نہیں ہو، بدعت اس میں شامل نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بدعت والے عمل قبول نہیں کرے گا۔ آپ 1 لاکھ 1.25 بار آیت کریمہ پڑھتے رہے بیٹھ کر، ہے نا، روز پڑھے، اللہ نہیں قبول کرے گا، کیوں؟ ہے تو وہ نیک عمل، پڑھ تو ہم اللہ کا کلمہ ہی رہے ہیں، پڑھ تو ہم آیت ہی رہے ہیں قرآن کی، کون سا برائی کر رہے ہیں؟ پڑھ تو ہم قرآن ہی رہے ہیں، پڑھ تو ہم پارے ہی رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ نیک ہی تو کام ہے، ثواب بہت ہے قرآن پڑھنے کا، اللہ نہیں قبول کر رہا، کیوں؟ کیوں نہیں کر رہا؟ ہوں؟ یاسین ہی تو پڑھی ہے 41 بار، کچھ اور غلط تھوڑی کرا ہے نا؟ اللہ کا نام ہی تو لیا ہے 1 لاکھ مرتبہ، کچھ غلط تھوڑی کیا ہے، اللہ کیوں نہیں قبول کر رہا؟ کیونکہ وہ عمل آپ کا شریعت سے ٹکرا رہا ہے، کیونکہ شریعت اس پر دلیل نہیں دے رہی ہے نا؟ کیونکہ قرآن اور سنت جو ہے اس میں اس کا کوئی بھی پروف نہیں مل رہا ہے، تو جو عمل جو ہے شریعت سے ٹکرائے گا، چاہے آپ اس کو کتنا بھی نیک کہیں، لیکن وہ نیک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ نیک عمل کیا ہو؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، تبھی وہ قبول ہوگا۔ تینوں شرطیں سمجھ میں آ گئی؟
باقی ان شرطوں کا خیال رکھنے کے بعد اگر کسی سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، مان لیجیے آپ نماز پڑھتی ہیں اور صرف اللہ کے لیے پڑھ رہی ہیں، کسی کو دکھاوا نہیں کر رہی ہیں، اور ایمان بھی ہے، لیکن نماز میں کیا ہو جاتی ہے ہم سے، ویسے بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ بھول جاتے ہیں، کبھی کچھ رہ جاتا ہے نا پڑھنے سے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ویسے نہیں پڑھنی چاہیے جلد بازی میں نماز، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا، جلدی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی سستی بھی ہم دکھا دیتے ہیں، غفلت میں بھی پڑ جاتے ہیں، ہے نا، اور دیر سویر کر دیتے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے وہ بھی کبھی کبھی والے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اپنا طریقہ ہی یہ بنا لیا ہو کہ ہمیشہ ہی لیٹ کر رہے ہیں یا ہمیشہ ہی سستی دکھا رہے ہیں، کبھی کبھی آ جاتی ہے، تو کبھی کبھی کی غلطی اللہ اپنے رحم سے معاف کر دے گا، ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی کچھ نہ کریں اور اس صرف ایمان کے بھروسے سوچے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان کے بارے میں تو آپ دیکھیں عمل کرنے والوں کا بھی ایمان کچا ہو جاتا ہے نا، ہم پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ایمان کچے ہیں، تو جو نہیں پڑھتا نماز سوچے اس کے ایمان کا کیا حال ہوتا ہوگا، تو خالی ایمان آپ کو نہیں بچا سکتا، تو یہ بات چل رہی تھی جنت کی کہ ان کو جب دیا جائے گا تو ان سے وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے، تو اس کے دونوں معنی سمجھ میں آ گئے، کہ کب پہلے یعنی کہ دنیا میں بھی کھا چکے ہیں، جیسے سیب ہم نے دنیا میں بھی کھایا ہے، لیکن وہاں پر اس سیب کا کیا ہوگا، بالکل ذائقہ الگ ہوگا، بہت بڑا سا سیب ہوگا، ہے نا، اور پیڑ لگے ہوں گے، اور جیسے ہی انسان خواہش کرے گا، دل میں ہی سوچے گا کہ مجھے اب سیب کھانے ہیں، تو کیا ہوں گے، سیب کی وہ پوری ڈالی آپ کے اوپر آ کر جھک جائے گی اور آپ اس میں سے توڑ کر کھا لیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ انار چھیلنا کتنا مشکل کا کام ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوں، چھیل نہیں پاتا انسان، ہاں کیا پوچھ رہی ہیں آپ ہما؟ نماز میں نمبرنگ بھول جانا بہت دل سے پڑھنے کا سبب ہے یا غفلت کا؟ یہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا کہ وہ نماز آپ بہت دل سے پڑھ رہی تھی اس لیے بھولی ہے، یا غفلت کی وجہ سے بھولی ہے، ٹھیک ہے، میں کیسے بتا دوں، ہے نا، میں اپنا بتاؤں تو میں تو اکثر غفلت میں بھول جاتی ہوں ٹھیک ہے، اکثر غفلت میں یاد نہیں رہتا، جی دیکھیے اس کے لیے آتا ہے، مان لیجیے اگر آپ کو کنفیوژن ہے کہ میں نے 4 رکعت پڑھی تو آپ اس کو 3 مانیں گی، ٹھیک ہے، آگی بات سمجھ میں، 3 مان کر چوتھی پوری کریں گی اور پھر سجدہ سہو کریں گی، ٹھیک، تو یہ اپنے ہی دل کو پتا ہوتا ہے کہ انسان نے جو ہے وہ دھیان لگا کر زیادہ نماز پڑھ لی تھی اس وجہ سے بھولا ہے یا غفلت کی وجہ سے بھولا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتا ہوگا تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دونوں معنی آ گئے سمجھ میں، ہاں میں آپ کو انار کا بتا رہی تھی، جیسے ہم انار بہت زیادہ میسی کام ہوتا ہے نا، انسان نہیں اکتا جاتا ہے چھیلتے چھیلتے، تو وہاں پر انار ہو سکتا ہے ایسے ہو کہ آپ بس کھولیں اور سارے کے سارے دانے آپ کے بکھر جائے، ہے نا، آم پسند بہت ہوتا ہے لیکن جو میس ہوتی ہے آم کھا کے وہ کتنی خطرناک والی ہوتی ہے نا، تو ہو سکتا ہے وہاں پر آم آپ کو ایسے ملے جیسے آپ چاہتے ہو، کٹ ہوئے ہوئے بالکل کیوبس میں، آپ کھولیں آم اور اندر سے کیوب سارے نکل کر آ جائے، ہے نا، اور اس میں جو ہے وہ گٹھلی بھی نہ ہو، اور نہ اس سے آپ کے ہاتھ گندے ہوتے ہو، نہ آپ کا منہ گندا ہوتا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو ہر چیز وہی ملے گی جو آپ نے دنیا میں کھائی ہوگی لیکن الگ طریقے سے، جیسے آپ کی مرضی ہوگی، جیسے آپ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں، ٹھیک، تو یا پھر ایک تو یہ مانا ہوگا یا یہ مانا ہوگا کہ جنت میں ہی اس چیز کو ہم پہلے کھا چکے ہوں گے لیکن دوبارہ جب وہ ملے گی، کتنے مزے سے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم کھا چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ گمان کے مطابق ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس گمان کو سچ کر دے، ہم اللہ سے امید ہی لگا سکتے ہیں، عمل تو نہیں ہے اس قابل، امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل بھی کروا دے اور ہمیں جنت میں بھی داخلہ دلوا دے، تو جنت میں ہی پہلے کھا چکے ہوں گے اور دوبارہ وہی چیز ملے گی، تو پھر جو ہے لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ الگ ہوگا، انسان کا وہاں پر دل نہیں بھرے گا کسی بھی چیز سے، ٹھیک ہے، اور لیکن پھر کیا فرمایا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن وہ دیے گئے اس سے ملتا جلتا، حالانکہ یہ وہ نہیں ہوگا جو انہوں نے پہلے کھایا، اس سے ملتا ہی جلتا ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا یہ بات کیوں رکھی گئی کہ ملتی جلتی چیز ہوگی، ملتا ہی جلتا ان کو دیا جائے گا، کیوں؟ ہاں،
تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے نا، جس چیز کو انسان کھاتا رہتا ہے، جس چیز کی اس کو ہیبٹ ہوتی ہے کھانے کی، اسی کی طرف اس کی طبیعت رغبت کرتی ہے نا. مثال دوں، آپ دیکھیں ہمارے یہاں دیسی کھانے ہوتے ہیں، ہے نا، بریانی، قورمہ، چکن فرائی اور کباب، ٹھیک. اور انہی کھانوں کو دوسرے انگریزوں کے سامنے رکھ دیں، کیا کہیں گے؟ اسمیلی ہے، اسپائسی ہے، آئلی ہے، منہ بنا بنا کے بگاڑ بگاڑ کے باتیں کریں گے، ہے نا، اسی کھانوں کو. حالانکہ ہم بڑے شوق سے، بڑے رغبت سے، ہمیں روز بریانی کھلا دے کوئی، ہمیں روز قورمہ کھلا دے، ہے نا، روز کباب کھلا دے. تو انسان نا وہی چیزیں کھانا پسند کرتا ہے جس کی کیا ہوگی، جس کی اس کی طبیعت رغبت کرتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ان انگریزوں کو کیا ہے، ابلا ہوا کھانا، کچا کھانا، یہ ان کو پسند آتا ہے. ٹھیک. یہ سلاد ولاد گھاس پھوس کھاتے رہتے ہیں، ان کو ان کی طبیعت اسی طرف رغبت کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ذرا سا بھی الٹا سیدھا اوپر نیچے کچھ کھا لیتے ہیں تو ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو دیکھے ہوں گے نا آپ نے، زیادہ ڈائٹ کانشیس جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیوی کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر ان کی طبیعتیں خراب ہونے لگتی ہیں. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انسان اور ان کے کھانے سے ہمیں کوئی رغبت نہیں ہوتی، ہوتی ہے. ہم تو ایک دن، وہ تو چلو ایک آدھ بار بریانی کھا بھی لیں گے، ہم تو ایک بار بھی ان کے وہ گھاس پوس نہیں چکھتے. چکھتے نہیں چکھتے، ہے نا. سیلڈ بھی ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے، اپنے ہی کھانوں کے ساتھ چاہیے ہوتی. الگ سے تو کوئی سیلڈ نہیں کھاتا، بس وہ جو ڈائٹ وغیرہ کرتے ہوں گے وہی کھاتے ہوں گے الگ سے سیلڈ، لیکن وہ سیلڈ بھی ہمیں کھانوں کے ساتھ ہی چاہیے ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں مٹھائیاں، ہے نا، جن کو شوق ہوتا ہے وہی کھاتے ہیں، اور جس کو شوق نہیں ہوتا اس کو اچھی نہیں لگتی مٹھائیاں، ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ آس پاس کی اگر کنٹریز میں آپ سویٹس جا کر دیکھیں تو ان کی جو ویریشنس آپ کو ملیں گی کہیں نہیں ملے گی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کو یہ چیزیں پسند نہیں، ہماری چیزیں ہمیں ان کی ڈش. آپ عرب چلے جائیں، ہے نا، سعودی عرب چلے جائیں، پھیکا کھانا کھاتے ہیں وہ، صرف بلیک پیپر والا، کالی مرچ والا. افریکنس کا اپنا کھانا ہے. چائنیز کے کھانے تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ان کو کھاتے ہوئے، کیا کھاتے ہیں وہ، ہے نا، لیکن وہ بڑے چاؤ سے کھا رہے ہوتے ہیں. ایون میں نے تو زندہ زندہ بھی دیکھ لیا ہے، کھاتے ہوئے زندہ چیزیں بھی کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم کہیں باہر چلے جاتے ہیں، یا 2-4 دن ہمارے گھر میں یا کہیں باہر پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، فنکشنس ہوتے ہیں، ہم اکتا جاتے ہیں، ہے نا. ہمیں گھر کے کھانے کی یاد آتی ہے. ہم کہتے ہیں بس گھر کے دال چاول اب مل جائے ہمیں. کیوں؟ کیوں ہوتا ہے یہ بتائیے؟ کیونکہ ہم اس کھانے کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. ہماری طبیعت پھر کیا کرتی ہے، اسی کی ڈیمانڈ کرتی ہے نا. انہی کا ٹیسٹ جو ہے ہمارا ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اس چیز کا بھی خیال رکھا. کوئی رکھے گا ہماری اتنی باتوں کا خیال؟ کتنا آپ کا عزیز، کتنا آپ کا دل و جان سے قریب بھی آپ کی ان باتوں کا خیال نہیں رکھے گا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت کا بھی خیال رکھا کہ آپ کی طبیعت کس طرف میلان ہے، آپ کا ٹیسٹ کون سا والا ڈیولپ ہو چکا ہے. تو ملتے جلتے فیملیئر ثمرات ہوں گے، کھانے وہاں پر ہوں گے، عجیب و غریب چیزیں نہیں ہوں گی کہ جن کو دیکھ کر انسان گھبرائی جائے کہ ہائی یہ کیا پروس دیا ہمارے آگے، ہے نا. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کو اگر موقع ملا ہو کسی ریسٹورینٹ میں جانے کا، تو وہاں آپ جن کے اوٹ پٹانگ نام ہوتے ہیں، آپ ان ڈشز کو کبھی آرڈر کرتے ہیں؟ ہم؟ کیوں انسان بار بار ایک سی ڈشز آرڈر کرتا ہوتا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ اس کا ٹیسٹ وہ والا ڈیولپ ہو چکا ہے، وہ نئی چیز ٹرائی نہیں کرنا چاہتا بہت جلدی. یا تو پھر اس کو کوئی اور کھلائے تب وہ اس کو جو ہے وہ کھائے گا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، اچھا لگ رہا ہے اس کا ٹیسٹ. یا بہت کم کوانٹٹی میں لے کر اس کو چیک کرے گا، ہے نا. لیکن آپ ذرا اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں، ہے نا. بعض کہتے ہیں کہ رنگ میں سیم ہوں گے، یعنی کہ رنگ ایک سے ہوں گے، ان کے ٹیسٹ مختلف ہوں گے، باقی چیزیں چینج ہوں گی. بعض کہتے ہیں باقی چیزیں سیم ہوں گی، ان کے رنگ ڈفرینٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیں آم کا رنگ جیسا ہوتا ہے نا، اور ان کے ٹیسٹ، ان کا لطف کیا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے. ہر آم کا رنگ، ہر آم کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جنت میں بھی چیزیں ہوں گی، اور مشابہت بس ناموں کی حد تک ہوگی. ٹھیک ہے. ملتا جلتا پن ناموں کی حد تک ہوگا، ہے نا، باقی سب کچھ الگ ہوگا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ سب کی اپنی پسند، اپنی چوائس کے مطابق ہوں گے. سورہ واقعہ میں آتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور پھل جس کو وہ چاہتے ہوں گے، جس کی وہ چوائس ہوگی، ہے نا. آپ کی اپنے پھلوں کی بھی کوئی چوائسیز ہوتی ہے نا، انسان کو کوئی پھل بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، کوئی پھل نہیں اچھا لگتا، ہے نا. تو جنت کے پھل جو ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے،
بغیر گٹھلی کے ہوں گے، ان کے اندر بیج یا سیڈ نہیں ہوگا، بنا چھلکے کے سبھی میٹھے اور سافٹ ہوں گے، کھانے میں ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریے، بار بار سوال کریے۔ اچھا، یہ ابن عباس کی روایت کہتے ہیں کہ متشابہت بس ناموں کی حد تک ہوگی، باقی سب کچھ الگ ہوگا۔ وہاں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ سب کے اپنی اپنی پسند کے، اپنی اپنی چوائس کے مطابق ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے بار بار سوال کریے، بار بار اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کیا کرے، اپنے رحم کے ذریعے جنت میں داخل کر دے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جنت میں انسان بنا اللہ کے فضل، بنا اللہ کے رحم کے داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر کوئی بہت متقی، بہت پرہیزگار ہے، کبھی وہ کوئی گناہ نہیں کرتا اور ہر وقت عبادتوں میں لگا رہتا ہے، تو وہ کیوں اپنے عمل کے بیس پر نہیں جائے گا جنت؟ بتائیے۔ ہوں کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ایک نعمت، ایک اللہ کی ایک نعمت کا بھی ہم جو ہے اس طرح حق نہیں ادا کر سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک کوئی چیز ہم سے چھن جاتی ہے، مان لیجیے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا ہاتھ ورک کرنا رک جاتا ہے، انسان کو تب احساس ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ جو میرا ورک کرنا رکا ہے، اس سے میں کیا کیا کام لے رہی تھی، یہ میرے کتنے کام آ رہا تھا، ہے نا؟ انسان سجدے، زندگی بھر بھی سجدے میں پڑا رہے تو انسان کیا ہے، اللہ کا پوری طریقے سے شکر گزار نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، ہے نا؟ کیونکہ وہ عبادت بھی کیا کر رہے ہیں ہم، یا تو انسان کہیں سے خرید کر لائے اپنے باڈی پارٹس اور تب کرے، وہ تب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں چلو اس نے خرید کر لایا تھا، وہ عبادت بھی تو ہم اللہ کے دیے ہوئے باڈی پارٹس سے کرتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب فرمائی کہ اللہ، کوئی بھی اللہ کے رحم کے بنا جنت میں نہیں جائے گا، تو صحابہ اکرام کہنے لگے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کے رحم کے بنا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہے نا؟ انسان مر کے مٹی بھی ہو جائے تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جب اپنے بارے میں اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رحم کے بنا نہیں جا سکتا، تو پھر اور کوئی کیسے جا سکتا ہے نا؟ اور جنت کہتے ہی اللہ کی رحمت کو ہے، ٹھیک ہے؟ جنت کہتے ہی اس بات کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، یہ رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، جس سے کیا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ ورنہ ہمارے عمل دیکھ لیں ذرا آپ، ہے نا؟ ہمارے کام دیکھ لیں، ہمارے کرتوتے دیکھ لیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی مہنگی اور اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی جنت اللہ ہمیں ایسے ہی دے دے، ہے نا؟ کہ نہیں جاؤ چلو بندی، ہو گیا تمہارا حساب کتاب، بند کرو اور تم سیدھی جنت میں جاؤ، ہے نا؟ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایسا کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بھی پرے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ دنیا میں بھی رحم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کرے گا، ٹھیک؟ تو لیکن بس ہمیں کیا ہے، اللہ کے رحم کے حقدار بن کر جانا ہے، جان بوجھ کر کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کو ناراض کر دے، اور جو ہے نہ ہی انجانے میں ہو ہم سے کوئی غلطی، اور ہو بھی تو کیا ہے انسان کیا کرے، دوبارہ سے تو اس کی توبہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، نیک عمل سے کیا کرے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک عمل کیا کرتے ہیں، برائیوں کو لے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو برائیوں کو لے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے، انسان اللہ کے رحم کا حقدار بن کر جائے، اور چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں ان سے معافی بھی مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں کہ ہماری چھوٹی موٹی لغزشیں، چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو کیا کرے گا، معاف کر دے گا، ان کی پردہ پوشی کرے گا، اور ہمیں مغفرت فرما کر اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ سے بہت اچھی امید، بہت اچھے گمان بھی لگائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے گمان کے مطابق جو بندہ اللہ سے گمان کرتا ہے، حدیث قدسی آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر اچھا گمان کرتا ہے تو میں ویسے ہی ہو جاتا ہوں، اگر وہ برا گمان کرتا ہے تو میں ایسے ہی ہو جاتا ہوں۔ برا سوچیں گے آپ اللہ کے بارے میں کہ اللہ تو پتہ نہیں مجھے جہنم میں ہی جھونک دے گا، تو پھر وہ جھونک دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اچھا گمان کر دیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ میری چھوٹی موٹی کمیوں کو معاف کر دے اور تو مجھے جنت میں داخل کر دینا، تو پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ٹریٹ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور کبھی بھی جھجکیے مت اللہ سے مانگنے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، بس آپ کو مانگنا آنا چاہیے، ٹھیک؟
تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں، اپنے کلام کی برکت سے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ کچھ تو بڑے ہو رہے ہوں گے آج سب لوگ، ہے نا؟ چلیے پھر، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔